السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزے کے مسائل۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اطاعنی دخل الجنہ، رواہ البخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ روزہ اسلام کے بنیادی فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ رمضان المبارک کے شروع ہوتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان میں عمرہ کا ثواب حج کے برابر ملتا ہے۔ روزہ قیامت کے دن روزے دار کی سفارش کرے گا۔ روزے کا اجر بے حساب ہے۔ روزے داروں کے لیے جنت میں ایک مخصوص دروازہ بنایا گیا ہے جس کا نام ریان ہے۔ رمضان کا پورا مہینہ ہر رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے نجات دلاتے ہیں۔ روزے افطار کے وقت بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ رمضان میں صیام اور قیام کرنے والا قیامت کے دن صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ رمضان کے برکتوں سے محروم رہنے والا بے نصیب ہے۔ رمضان پانے کے باوجود مغفرت حاصل نہ کر سکنے والے کے لیے ہلاکت ہے۔ روزے قرآن مجید کی روشنی میں۔ روزہ اسلام کے 5 فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ روزے پہلے امتوں پر بھی فرض تھے۔ روزے کا مقصد گناہوں سے بچنے اور نیکی پر چلنے کی تربیت دینا ہے۔ رمضان کا مہینہ پانے والے ہر مسلمان پر پورے مہینے کے روزے رکھنے فرض ہے۔ مسافر اور مریض کو روزے نہ رکھنے کی رخصت ہے، لیکن رمضان کے بعد ان دنوں کی قضا ادا کرنی ضروری ہے۔ مریض یا مسافر پر روزہ چھوڑنے کا کوئی کفارہ نہیں۔ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی عبادت اور حمد و ثنا کرنے کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک میں رات کے وقت بیوی سے ہم بستری کرنا جائز ہے۔ افطار سے لے کر صبح صادق طلوع ہونے تک کا وقت روزے کی پابندی سے مستثنیٰ ہے۔ دوران اعتکاف میں رات کے وقت بیوی سے ہم بستری کرنا منع ہے۔ رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر روزے شروع کرنے چاہیے۔ شعبان کے آخر میں اگر مطلوع ابر آلودہ ہو تو شعبان کے 30 دن پورے کرنے چاہیے۔ اگر رمضان کے آخر میں مطلوع ابر آلود ہو تو رمضان کے 30 دن پورے کرنی چاہیے۔ ایک مسلمان کی گواہی پر روزے شروع کیے جا سکتے ہیں۔ رمضان کی پہلی تاریخ کے چاند کے بظاہر چھوٹا یا بڑا ہونے سے شک میں نہیں پڑنا چاہیے۔ نیا چاند دیکھنے پر یہ دعا پڑھنا مسنون ہے: اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ۔ یا الہی، ہم پر یہ چاند امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما۔ اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ چاند دیکھ کر روزے شروع کرنے اور چاند دیکھ کر ختم کرنے کے لیے اس وقت حاضری علاقے یا ملک کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ دوران رمضان ایک ملک سے دوسرے ملک سفر کرنے پر اگر مسافر کے روزوں کی تعداد حاضری علاقے میں ماہ رمضان کے روزوں کی تعداد سے زائد بنتی ہو تو زائد دنوں کے روزے ترک کر دینے چاہیے یا نفل روزے کی نیت سے رکھنی چاہیے۔ اگر تعداد کم بڑھتی ہو تو عید کے بعد مطلوبہ تعداد پوری کرنی چاہیے۔ ابر کی وجہ سے شوال کا چاند دکھائی نہ دے اور روزے رکھ لینے کے بعد معلوم ہو جائے
کہ چاند نظر آ چکا ہے تو روزہ کھول دینا چاہیے۔ اعمال کے اجر و ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے۔ دکھاوے کا روزہ شرک ہے۔ روزے کی نیت دل کے ارادے سے ہے۔ فرض روزے کی نیت فجر سے پہلے کرنا ضروری ہے۔ سحری کھانے میں برکت ہے۔ نیند سے اٹھ جانے کے بعد جان بوجھ کر سحری ترک نہیں کرنی چاہیے۔ رمضان المبارک میں فجر کی اذان سے پہلے سحری کے لیے اذان دینا سنت ہے۔ افطار میں جلدی کرنا اور سحری میں دیر سے کھانا انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ سحری کھاتے اذان ہو جائے تو کھانا فوراً ترک کرنے کے بجائے جلدی جلدی کھا لینا چاہیے۔ روزہ افطار کرنے کے لیے غروب آفتاب شرط ہے۔ تازہ کھجور، خشک کھجور، چھوہارا پانی سے روزہ افطار کرنا مسنون ہے۔ نمک سے روزہ افطار کرنا سنت سے ثابت نہیں۔ روزہ افطار کرتے وقت یہ دعا پڑھنا مسنون ہے: ذهب الظمأ وبطلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ پیاس ختم ہوئی، رگے تر ہو گئے اور روزے کا ثواب انشاءاللہ پکا ہو گیا۔ روزے افطار کرانے والے کا اجر روزے افطار کرنے والے کے برابر ہے۔ روزے افطار کرانے والے کو یہ دعا دینی چاہیے: افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وتنزلت علیکم الملائکۃ۔ تمہارے ہاں روزہ افطار کرتے رہے، نیک لوگ تمہارا کھانا کھاتے رہے اور فرشتے تمہارے ہاں رحمت لے کر نازل ہوتے رہے۔ تراویح نماز گزشتہ صغیرہ گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ قیام رمضان یا نماز تراویح باقی مہینوں میں تہجد یا قیام اللیل کا دوسرا نام ہے۔ نماز تراویح یا تہجد کی مسنون رکعتیں 8 ہیں، لیکن غیر مسنون رکعتوں کی کوئی حد نہیں، جو جتنی چاہے پڑھے۔ نماز تراویح کا وقت عشاء کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک ہے۔ نماز تراویح دو رکعت پڑھنا افضل ہے۔ وتر کی 1 رکعت الگ پڑھنی بھی مسنون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو صرف 3 دن نماز تراویح باجماعت پڑھائی۔ خواتین نماز تراویح مسجد میں جا کر ادا کر سکتی ہیں۔ 1، 3 یا 5 وتر پڑھنا بھی مسنون ہے۔ 1 تشہد اور 1 سلام سے 3 وتر پڑھنا مسنون ہے۔ پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ، دوسری رکعت میں سورۃ کافرون، تیسری رکعت میں سورۃ اخلاص پڑھنی مسنون ہے۔ نماز مغرب کی طرح 2 تشہد اور 1 سلام سے 3 وتر ادا کرنا درست نہیں۔ وتروں میں دعائے قنوت رکوع سے قبل اور بعد دونوں طرح پڑھنی جائز ہے۔ 3 رات سے کم وقت میں قرآن کریم ختم کرنا ناپسندیدہ عمل ہے۔ سجدہ تلاوت میں یہ مسنون دعا پڑھنی چاہیے: سجدہ وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ۔ میرے چہرے نے اس ہستی کو سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا اور اپنی طاقت و قدرت سے اس میں کان اور آنکھ بنائے۔ فرض نمازوں کے علاوہ نفل نمازوں میں قرآن کریم سے دیکھ کر تلاوت کرنا جائز ہے۔ سفر میں روزے رکھنا اور چھوڑنا دونوں درست ہے۔ حیض و نفاس والی عورتوں کو مذکورہ حالات میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ حیض و نفاس ختم ہونے کے بعد روزے کی قضا ادا کرنی ہوگی۔ دودھ پلانے والی حاملہ عورت
عورت کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے، بعد میں صرف قضا ہوگی۔ سفر یا جہاد میں دشواری کی پیش نظر روزے ترک کیا جا سکتا ہے، اور اگر رکھا ہوا تو توڑا جا سکتا ہے۔ اس کی صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں۔ بڑھاپا یا ایسی بیماری جس کے ختم ہونے کی توقع نہ ہو کی وجہ سے روزہ رکھنے کے بجائے فدیہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے۔ فرض روزوں کی قضا آئندہ رمضان سے پہلے کسی وقت بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ فرض روزوں کی قضا متفرق طور پر یا لگاتار دونوں طرح جائز ہے۔ مرنے والے کی قضا روزے اس کے وارث کو رکھنی چاہیے۔ نفل روزے کی قضا ادا کرنی واجب نہیں۔ وہ کام جس سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا، بھول چوک کے کھا پی لینا روزے کو توڑتا ہے نہ مکروہ کرتا ہے۔ مسواک کرنے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ گرمی کی شدت سے روزے دار سر میں پانی بہا سکتا ہے، اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ روزے کی حالت میں مزی خارج ہو یا احتلام ہو جائے تو روزہ ٹوٹتا ہے نہ مکروہ ہوتا ہے۔ سر میں تیل لگانے، کنگھی کرنے یا آنکھوں میں سرما لگانے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ ہنڈی کا ذائقہ چکھنا، تھوک نگلنا اور مکھی کے حلق میں چلے جانے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ روزے دار گرمی کی شدت میں کپڑا پانی میں تر کر کے بدن پر رکھ سکتا ہے، اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ اگر کسی پر غسل فرض ہو لیکن دیر سے اٹھے تو سحری کھا کر غسل کر سکتا ہے، البتہ کھانے سے قبل وضو کر لینا چاہیے۔ روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ لینا جائز ہے، بشرطے کہ جذبات پر قابو ہو۔ روزے میں پچنے لگانا جائز ہے۔ غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، گالی دینا، لڑائی جھگڑا کرنا روزے کی حالت میں بدرجہ اولی ناجائز ہے۔ روزے کی حالت میں بیہودہ فحش اور جہالت کے کام یا گفتگو کرنا منع ہے۔ جو روزے دار اپنی شہوت پر قابو نہ رکھتا ہو اس کے لیے بیوی سے بغل گیر ہونا یا بوسہ لینا جائز نہیں۔ روزے کی حالت میں کلی کرتے وقت ناک میں اس طرح پانی ڈالنا جائز نہیں کہ حلق تک پہنچنے کا خدشہ ہو۔ روزے کے دوران جماع کرنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، اس پر کفارہ بھی ہے، قضا بھی۔ روزہ کا کفارہ ایک غلام آزاد کرنا ہے، یا 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنا یا 60 محتاجوں کا کھانا کھلانا ہے۔ قصداً قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس پر قضا واجب ہے۔ خود بخود قے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ حیض یا نفاس شروع ہونے سے عورت کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزے کی قضا ہے، نماز کی نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔